اب یہیں سے بات ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن کریم مسلمانوں کو بھی کہتا ہے کہ ایمان لاؤ. کچھ نئی نئی سی باتیں نظر آئیں گی غالباً آپ کو، لیکن جس قسم کے اسلام اور ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، اس میں قرآن کی باتیں تو نئی نئی نظر ہی آئیں گی. 4/136 نسخے ہیں قرآن کے تو سامنے نکال لیجئے، ورنہ غور سے سنیے، الفاظ ہی سے تو بات چلے گی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. یا ایھا الذین آمنوا مخاطب کی تخاطب ہے، خطاب کیا ہے یہ کہتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا. تو گویا یہ کسی ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو مخاطب نہیں کیا گیا، مخاطب کیا گیا ہے انہیں جن کا دعویٰ یہ ہے، یوں کہہ لیجئے ہم مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یوں بات سمجھ میں آ جائے گی. مخاطب کر کے کہا کیا گیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو یوں کہو، اے مسلمانوں یوں کہو، ایمان لاؤ تم اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی. ہم سے کہا جا رہا ہے، یہ کچھ پڑھنے کے بعد بھی کبھی ہم کھڑے ہو کے ہم نے سوچا کہ یا ہمیں کچھ کہہ رہا ہے یہ کہ ایسا کرو، تو کچھ کیا اس کے بعد ہم نے؟ اس کی بھی تلاوت کر لی ہم نے. عزیزان مانو تو کہاں اٹھنے والی بات ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہتا ہے آمنوا باللہ ہے. 4/136 ایک اور حوالہ، کیونکہ بڑے اہم مقامات ہیں. جتنی زیادہ قرآن کی سند اور تائید ملتی چلی جائے دیتی چلے جانا چاہیے. 57/28 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آمنوا پھر آیا، یا ایھا الذین آمنوا پھر آیا، مخاطب پھر ہم لوگ ہی ہیں یا وہی جن کو کہا ہے اس نے یا ایھا الذین آمنوا. بہرحال ہم جب کہا جائے گا تو ہم مسلمان تو اپنے آپ کو کہیں گے نا. کیا کہا؟ آمنوا اتقوا اللہ. اب ان قوانین خداوندی کی نگاہ کرو. وآمنوا برسولہ، ایمان لاؤ اس کے رسول کی. پھر ہمیں یہ کہا گیا ایمان لاؤ. ہمیں الگ ہی نہیں کہا گیا، دوسروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ملا کے کہا گیا. یعنی اگر یہ بات یوں کہی جائے، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اے مسلمانوں ایمان لاؤ، تو پھر تو ذہن میں بات بیٹھے گی نا کہ ہمیں کس کیٹیگری کے اندر بریکٹ کیا گیا ہے، کن کے زمرے میں شمار کیا جا رہا ہے، اور یہ دعوت دی جا رہی ہے جیسا انہیں دعوت دی جا رہی ہے ویسی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. کم از کم ایک ریفرنس لے لیجئے، 2/62 غالباً. جی ہاں، یہ 2-3 مقام پہ آیا ہوا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. ان الذین آمنوا تو پہلے وہی آیا. سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا ترجمہ کر کے کیا بتائیں وہ لوگ جو ایمان لائے. یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان، یہودی، نصرانی، ستارہ پرست، صابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو بھی ایمان لائے گا ان میں سے اور عمل صالح کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. ان الذین آمنوا کہا ہے، والذین ہادوا کہا، والنصارى کہا، والصابئین کہا. یہی 3 ہی گروہ تھے اس زمانے میں عرب کے ارد گرد، یہودی، نصرانی اور یہ صابئین جو ستارہ پرست جن کو کہتے تھے. یہی غیر مسلم تھے.
قریش کو تو مشرکین میں شامل کیا قرآن نے، وہ تو الگ ایک گروہ تھا. یہی تھے اہل کتاب جو مدعی تھے اس بات کے کہ ہم خدا کی کتاب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، انہیں مخاطب کیا اور ساتھ جائی ان الذین آمنوا بہم کہا، اور کہا کہ من آمن جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی. عزیزان من، ہمارے ایمان کو تو وہ ایمان تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مسلمان قوم ہے ایک، ایمان کس وقت تسلیم کرتا ہے؟ ابھی جو میں نے عرض کیا، جو اس نے کہا ہے اگر یہ اطاعت کریں گے ان قوانین کی تو پھر بات سمجھی جائے گی کہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اترا ہے. ابھی کچھ میں نے اور فرق بھی کرنا ہے. یعنی یہ زبانی اقرار جسے ہم کہتے ہیں، میں نے کہا کہ قرآن تو اس کو ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ تو جس اقرار کا مظاہرہ، ثبوت، صداقت اس اقرار کے مطابق عمل کرنا نہ ہو، وہ اسے ایمان نہیں تسلیم کرتا. چھ بٹا 159 6/159 کہتا ہے کہ جب موت آ جائے گی تو اس وقت کسی شخص کا ایمان کام نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، موت کو دیکھ کے جب ایمان لائے. کیونکہ موت آنے کے بعد تو عمل کرنے کے لیے پھر وقت نہیں رہتا نا. تو اصل چیز تو وہ تھی ایمان کی کہ جس کے مظاہرے کے لیے اس نے عمل کر کے ثبوت دینا تھا. تو جب عمل کے لیے موقع ہی نہیں رہے گا تو وہ جو اس نے ایمان زبان سے دہرا بھی دیے چند الفاظ، تو وہ کہتا ہے یہ ایمان اس کو نفع کچھ نہیں دے گا. لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگلے الفاظ ہیں، او کسبت فی ایمانها خیرا، اور جس نے اپنے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں کیے ہوں گے اس کا ایمان اسے کچھ نفع نہیں دے گا. غور فرمایا آپ نے؟ ایمان کا دل کے اندر اترنا جو ہے یہ کیوں کہا گیا؟ دل کے اندر اترنا کیوں کہا گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو بات یہ ہے ایمان لانا، ان صداقتوں کی تصدیق کرنا، انہیں تسلیم کرنا، یہ کہنا کہ یہ حق ہیں، برحق ہیں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے. اگلی چیز جو ہے اس کی کہ وہ اس کے اعمال و کردار سے ان کا ثبوت ملے جو جن چیزوں کا اس نے اقرار کیا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہاں اور مجھے فرق کرنا ہے، اور فرق یہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سینکھیے کے متعلق پوری تحقیق کی، تجزیہ کیا، کیمسٹری پڑھی، حکیموں سے پوچھا، ڈاکٹروں سے پوچھا کہ یہ مہلک ہوتا ہے. آپ کو علم ہو گیا اس بات کا کہ سینکیا مہلک ہے، علم ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے سینکیا پھانک لیا. یہ علم ہونا آپ کا جو ہے سینکیے کے مہلک ہونے کے متعلق، اس خالی علم ہونے میں نے تو کوئی کام نہ دیا آپ کو. وہ تو اس کے مطابق کام کریں گے آپ تو پھر وہ فائدہ دے گا نا. علم ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ جو پیسی ہوئی چیز سفید سفید سی رکھی ہے اس شیشی میں وہ ہے کیا، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ مہلک ہے یا مؤید حیات ہے، اگر آپ کو علم ہی نہ ہو تو آپ لا علمی میں سینکیا پھانک جائیں گے. وہ اور بات ہوگی علم نہ ہو. اور اگر آپ کو علم ہو اور اس علم کے باوجود آپ سینکیا پھانکی
تو یہ علم ہونا، اس کا اقرار کرنا کہ سینکیا مہلک ہے، ثابت کرنا تقریریں کر کر کے اور لکھ لکھ کے اور دلائل دے کے اور مناظرے کر کے کہ سینکیا مہلک ہے، اور اس کے بعد سینکیا بھاگنے لگا، یہ اقرار، یہ تسلیم، یہ آپ کو کچھ فائدہ دے گا اگر آپ نے سینکیا پھانک لی؟ یہ ہے وہ چیز، دل کے اندر اترنے کی چیز، جسے کہا وہ نظر آیا کہ خالی دماغ سے یہ چیزیں جو ہیں ان کی تصدیق کر دینا، دلائل سے ان کے متعلق قائل ہو جانا، یہ چیز ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اگلی بات ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ کے دل میں یہ خیال گزرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کو بدلائل و براہین جانتا، بوجھتا، دیکھتا، بھالتا کہ وہ مہلک ہے، نقصان رساں ہے، اور پھر وہ اس کو پھانک لے اور اس کو کھا لے، اس کے مطابق کام کر لے، نقصان رساں کیسے کرے گا؟ عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا، کیونکہ پاگل کے متعلق کہتے ہیں نا کہ پاگل اپنا نفع نقصان بھی نہیں جانتا۔ لیکن یہ سارے ہی پاگل نہیں بس رہے ہیں آپ کے ہاں، یہ سب پگلا پن نہیں ہو رہا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ناجائز کمائی جو ہے وہ نقصان دہ اور ہلاکت انگیز ہے؟ بتائیے کون نہیں جانتا؟ یہ جاننا اسے کچھ فائدہ دے رہا نہیں، بات نہیں سمجھ میں آئے گی، بات محسوسات سے سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ہاں جائز اور ناجائز کی تو بات ہی اب سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹی وی پہ اشتہار آتا ہے سگریٹ نوشی کے متعلق، سرطان ہو جاتا ہے اس سے، تپ دق ہو جاتی ہے اس سے، کتنے ہی اور امراض مہلک اس سے لاحق ہوتے ہیں، تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے، دکھایا ہوا ہوتا ہے اس کو، روز وہ سامنے آتا ہے، بڑی مہلک چیز ہے، دھڑا دھڑ پیے چلے جا رہے ہیں لوگ سگریٹ، وہ ٹی وی بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے کش پہ کش بھی لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھتا ہے ابو جان کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا یہ ہے کہ سگریٹ جو ہے تپ دق اس سے پیدا ہوتی ہے، سرطان بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سی بات آگے چل کے کہوں گا، نہیں وہ پہلے ہی کہہ دینی چاہیے۔ یہ تو یہ صاحب ہیں نا کہ جو یہ پڑھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، شاید اس کے بعد ضرورت پڑے تو ثابت بھی کر دیں کہ اس کے اندر یہ زہر ہوتا ہے، یہ زہر ہوتا ہے، بڑا لمبا چوڑا لیکچر بھی دے دے اور کچھ پہ کچھ بھی لگ رہا ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جان رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، جان رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے نا کہ دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ کیا بات ہے کہ کیا نہیں اترا؟ وہی جو میں کہا کرتا ہوں، غالب بڑا بے باک، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جاننا ہی کافی نہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ دماغ میں اترنا اور دل میں اترنا، اس میں کتنا فرق ہے۔ دل میں اترا ہوا ہوتا ہے فطرت کی طرف سے حیوانات میں، کوئی گائے پھر رہی ہو، کتنی بھوکی ہو، کسی ایسے پودے کے پاس جائے جو اس کے لیے مضر ہے، کہہ دوں کہ حرام ہے، وہ اس کو سونگ کے پیچھے